جن کو ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. وہ کتنی اونچی ذات ہوگی، کتنی بلند و بالا ذات ہوگی. اور جن کے یاروں میں صدیق اکبر کا نام ہو، جن کے یاروں میں عمر فاروق کا نام ہو، جن کے یاروں میں عثمان غنی کا نام ہو، تو کچھ یار ہوتے ہیں اور کچھ خاص یار ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں، کچھ خاص دوست ہوتے ہیں. مولا علی ان خاص دوستوں میں سے ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی لگتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاندان والوں کو جمع فرماتے ہیں اور جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں. چچے بھی موجود ہیں، وہاں ماموں بھی موجود ہیں، خاندان والے موجود ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں. اب یہ بتاؤ کہ میں نے اعلان کر دیا میرے ساتھ کون کون چلے گا؟ تو مولا علی فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری عمر چھوٹی تھی اور میں کھجور کھا رہا تھا. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ دیکھ رہا تھا کہتے ہوئے کہ کوئی بھی آپ کے کہنے پر نہیں اٹھ رہا، فرمایا میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اٹھ کے دونوں ہاتھ بلند کر دیے. میں نے کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، انا حافظک یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ چلوں گا یا رسول اللہ، میں آپ کی حفاظت کروں گا یا رسول اللہ، میں دین کے لیے آپ کا ساتھ دوں گا یا رسول اللہ. پھر زمانے نے دیکھا کہ وہی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بڑے ہوئے، اور پھر بدر بھی آیا، حنین بھی آیا، احد بھی آیا. ہر میدان میں اور ہر مقام پہ اور ہر جنگ میں آپ ساتھ رہے اور علی علی رہے، علی علی رہے. ہر مقام پہ سینہ سپر ہو کے کھڑے رہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس سے بھی مضبوط کھڑے رہے. مجھے کچھ کہنا ہے کہہ دو، پر میرے محبوب کو کچھ نہ کہو. مجھے کچھ بھی کہنا ہے کہہ دو، میرے دین کو کچھ نہ کہو. جو رب نے اسلام بھیجا ہے، دین بھیجا ہے، اس کے خلاف کوئی بھی بولے گا تو علی اس کے سامنے آ جائے گا. تو یہ وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے، ہر طرح کا ساتھ دیا. صرف یہ نہیں کہ میں اور آپ جس طرح کھانے کے بعد اکثر کہا جاتا ہے جناب میٹھا سنت ہے، بالکل سنت ہے، سنت سمجھ کے کھائیے ثواب ملے گا. لیکن یہ اس سنت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے، فرمایا میٹھا کھانے کا ٹائم آئے وہ بھی کھا لینا. حضور کے بے ادبوں کا سامنا کرنا ہو اور دین کے گستاخوں اور اسلام کے خلاف بات کرنے والوں کا سامنا کرنا ہو، پھر بھی سینہ حاضر کرنا، یہ بھی علی کی سنت ہے. تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سینہ سپر رہے ہر مقام پر، یہاں تک کہ جب آپ کوفہ کی مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کو خنجر مارا گیا اور آپ کا خون مبارک آپ کی داڑھی مبارک پر آیا، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹنے کے بل آپ بیٹھے تو ارشاد فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے کہ علی کامیاب ہو گیا. علی کامیاب ہو گیا. کس وجہ سے فرمایا علی کامیاب ہو گیا؟ یہ توجہ کرنے والی بات ہے. یہ نہیں اس لیے کامیاب ہو گیا کہ اس کے بیٹوں کی شان یہ ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اس لیے نہیں. حالانکہ یہ بھی بڑی بات ہے بھائی، جنت کے جوانوں کے سردار اور ان کے والد گرامی مولا علی، بڑی بات ہے. اس کو کامیابی بتایا نہیں کہ جناب صبح قیامت تک آنے والے امت مصطفیٰ کے لوگ یہی سمجھ لینا چونکہ بیٹے بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں تو لہذا میں ان کا باپ ہوں. نہ، فرمایا تعارف ہو تو یہ ہو کہ دین کے لیے ساری زندگی بتا دی، اب میں کہنے کے لیے تیار ہوں کہ فزت برب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ نہیں کہ میری بیوی وہ ہے کہ سیدۃ النساء اہل جنہ، جو جنتی خواتین کی سردارہ ہے، اس لیے میں کامیاب ہو گیا. نہ، اس لیے کہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ جب بھی مصطفیٰ نے بلایا، یہاں تک کہ خیبر کے مقام پر حضور نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح مقدر کر دی ہے، اور اللہ اس سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، مصطفیٰ اس سے راضی ہے، وہ مصطفیٰ سے راضی ہے. اور پھر جب دوسرا دن ہو اور مولا علی سامنے آئے اور اشوب چشم ہو، آنکھوں کی بیماری ہو، تو بہانہ نہ بنایا جائے جاؤ حضور کو کہہ دو میں آنکھوں کا مریض ہوں، مجھے کیا کہتے ہو؟ کہا نہیں، اگر آنکھوں کا مرض ہے تو کیا ہوا، طبیب جو مصطفیٰ ٹھہرے. اللہ، حضور جو ہے تو غم کس بات کا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آگے رسول اللہ آپ مجھے حکم کریں
جو حکم دیں گے میں اس پر عمل پیرا ہوں گا. کوئی آنکھوں کا بہانہ نہیں کروں گا کہ میری آشوب چشم ہے، بیماری ہے آنکھوں کی، نہیں. اور پھر حضور بھی حضور ہیں، حضور نے لعاب دہن لگایا تو آنکھوں کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان اقدس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج کل جو ان کا نام لے کر جعلی مولا علی کو ماننے والے سامنے آ گئے ہیں. جعلی، ایک ہے اصلی ہم لوگ، ایک ہے جعلی. وہ آ کے سامنے آتے ہیں اور مولا علی کے ذات اقدس کو آڑ بنا کر بوکتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان پر. کبھی تان کرتے ہیں صدیق اکبر پر، کبھی تان کرتے ہیں فاروق اعظم پر، کبھی تان کرتے ہیں عثمان غنی پر، کبھی تان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کبھی تان کرتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور کبھی کس صحابی پر تان کر کے اسے نشانہ بناتے ہیں. انہیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ مولا علی کی غضب سے تم بچ نہیں سکو گے. یہ سیاستہ کی حدیث ہے. علی کا نام لو، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، چہرہ بجھ جائے تو منافق ہے. یہ ہے مولا علی کا نام جو پہچان کراتا ہے. تو ذات کیا پہچان کراتی ہوگی؟ دیکھیے میں ہلکی سی بات کر دیتا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے. کربل کا جب میدان آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مطالبہ دیکھا کہ بیعت کرو یزید کے ہاتھ پر، تو امام حسین نے فرمایا تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے ہمیں، یہ دیکھو یہ خط تمہارا نہیں ہے، تم نے کہا تھا ہم شیعان علی ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، آئیے جلدی کوفہ میں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. تم وہی نہیں ہو اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو. میں یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں، میں اس طرح نہیں کر سکتا. تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. کس نے کیا؟ جعلی مولا علی کے ماننے والوں نے، جعلی نقلی غدار دین کے، جنہوں نے کہا ہم آپ کی شیعہ ہیں، ہم آپ کے گروہ والے ہیں، ہم آپ کے گروپ کے پارٹی کے حزب ہیں. لیکن مولا علی نے فرمایا دیکھو میرے حسین نے نکھیڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا، دیکھو میرے حسین نے ممتاز کر دیا، جدا جدا کر دیا کہ نہیں، کہ بتا دیا صبح قیامت تک حسینی وہی ہوگا جو یزید سے صلح نہیں کر سکے گا، کبھی صلح نہیں کرے گا. کہا نہیں صلح کرتے اس سے ہمارا دل رنجیدہ ہے، خفا ہے. لیکن ادھر دیکھیے نا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جب باری آئی مولا علی سے، حالانکہ حضرت امیر معاویہ نے جنگ بھی کی، اور اس جنگ کے باوجود بعد میں امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جعلی تھے جن کے ہاتھ پر صلح نہ ہوئی، اور یہ اصلی تھے جن کے ہاتھ پر صلح ہو گئی. یہ اصلی تھے جن کے ہاتھ پر صلح. کہا یہ اصلی ہے، یہ مومن ہے. یہی تو فرق کرنا ہے علی نے اور علی کے بچوں نے. کہا یہ اصلی ہے، یہ مومن ہے. منافقت ہوتی تو ان کی طرح ہوتی کہ جن نے خط لکھے اور کہا ہم آپ والے ہیں، ہم علی والے ہیں، لیکن پھر انہوں نے وہاں قتل بھی کیا. لیکن یہاں یہ نہیں کہا نہیں. تو بعد میں یہی چیز حضرت امیر معاویہ کی خطائے اجتہادی تھی جو بعد میں جنگ کی صورت میں رونما ہوئی. لیکن اس خطائے اجتہادی پر آگے امام حسن نے صلح کر کے مہر لگا دی. دیکھو صبح قیامت تک حسنی حسینی وہی ہوں گے جو امیر معاویہ سے پیار کرنے والے ہوں گے، ان سے صلح رکھیں گے. تو مقدی مکانے والی گال اگر ہو تو یوں ہو جائے گی کہ علی وہ ہے کہ نبی جسے کہیں میرا بھائی لگتا ہے، اور امیر معاویہ وہ ہے علی جسے کہیں کہ اخواننا وہ میرا بھائی لگتا ہے. تو جسے نبی کے بھائی علی سے پیار ہے اسے علی کے بھائی معاویہ سے پیار کیوں نہیں؟ یہ گول مول دین نہیں ہوتا، گول مول بات نہیں ہوتی. تم نے دین اپنے گھر میں گھڑا ہے، ہم نے دین مصطفیٰ کے قرآن میں پڑھا ہے، حضور کی حدیثوں میں پڑھا ہے. یقیناً جنت وہیں ہوگی جہاں علی ہوں گے. اگر مولا علی جس کے سینے میں نہیں، خدا کی قسم نہ اس کے سینے میں صدیق ہو سکتے ہیں، نہ فاروق ہو سکتے ہیں، نہ عثمان ہو سکتے ہیں، نہ اور صحابی کوئی ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ لازم و ملزوم ذاتیں ہیں، ایک کو مانو تو دوسرے کو بھی ماننا پڑتا ہے. مولا علی جب پیدا ہوئے نا اس وقت آنکھ نہیں کھولتے تھے. گھر میں یہ سمجھا گیا کہ شاید آنکھیں ہیں نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، تو اس لیے آنکھیں بند ہیں. تو پریشانی لاحق کوئی گھر میں کہ علی آنکھیں نہیں کھولتے، علی آنکھیں نہیں کھولتے. حضور تک خبر پہنچی، حضور تشریف لائے تو علی نے آنکھیں کھول لی.
یعنی گویا یہ بتا رہے تھے کہ میں وہ ہوں جو آنکھیں کھول کے بھی پہلے مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہوں.